منعقد کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ماہ ربیع الاول شروع ہوتا ہے، قریب آتا ہے، تو مومنین کے دل، عشاق مصطفیٰ کے دل جو ہیں وہ خوشی سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ ہمارے لیے خوشی کا، انبساط کا اور فرحت کا مہینہ یہ شروع ہوتا ہے۔ تو اس مہینے میں ہم سب اپنے اپنے طریقے سے خوشی مناتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم خوشی کیوں مناتے ہیں اس مہینے میں؟ سمپل سا ایک جواب تو یہ ہے کہ اس میں ہمارے پیارے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اس ماہ مبارک میں، اور ہم اس میں اس لیے خوشی مناتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے کا میں آپ کو کچھ پس منظر بتاتی ہوں کہ ہم آپ کی ولادت پر اتنی خوشی کیوں مناتے ہیں، کہ آپ کے آنے سے پہلے دنیا کی حالت کیا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل دنیا ظلم کی چکی میں پس رہی تھی، ہر طرف تاریکی اور اندھیرا چھایا ہوا تھا، ظلم و بربریت کا دور دورہ تھا، انسانی حقوق بری طرح پامال ہو رہے تھے، لوگ آپس میں ہر وقت فساد، لڑائی جھگڑے اور جنگ کی حالت میں رہا کرتے، انسانیت اپنے خالق سے تعلق بالکل توڑ چکی تھی، اپنے خالق کی حقیقی کو لوگ بھول چکے تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے لوگ، اپنے خالق و مالک کو، اللہ پاک کو بھول کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، خواتین کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی تھی، یہاں تک کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، خواتین کو وراثت میں کوئی حق نہیں ملتا تھا، بچوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا تھا، اور انسان جو ہیں وہ منڈیوں میں بکا کرتے تھے جیسے چیزیں بکتی ہیں۔ تو ایسے میں جب اس قدر بری حالت تھی تو اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آئی، اور اللہ پاک نے ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا کیا، ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی بنا کر اللہ رب العزت نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جہالت کے، ظلم کے، تاریکی کے بادل چھٹ گئے، اور دنیا کو، انسانوں کو ایک نیا راستہ ملا جینے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو خالق حقیقی سے ملایا، اللہ رب العزت کی عبادت، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا درس دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی رحیم اور شفیق انسان تھے۔ آپ کی رحمت اور آپ کی شفقت کا معاملہ صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، بے جان چیزوں کے ساتھ بھی، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ بہت ہی محبت سے، شفقت کا برتاؤ رکھتے ہیں۔ یوں آپ نے انسانیت کو محبت کا، شفقت کا، نرمی کا برتاؤ رکھنے کا درس دیا۔ آپ سب کو بے شمار واقعات پتہ ہوں گے آپ کی رحمت کے، آپ کی اچھے برتاؤ کے، کہ آپ کس طرح سے انسانوں کے ساتھ اور جانوروں کے ساتھ اور پرندوں کے ساتھ بھی، جانور جو ہیں وہ بھی اپنی شکایات لے کر آپ کے پاس آیا کرتے، پرندے اپنی شکایات لے کر آپ کے پاس آتے۔ جیسے کہ ایک دفعہ ایک اونٹ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور رونے لگا، اور آپ نے اس کے مالک کو بلایا اور اس سے پوچھا، تو اونٹ نے آپ کو بتایا کہ میرا مالک جو ہے وہ مجھ سے کام لیتا ہے لیکن مجھے پوری طرح سے کھانا نہیں دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے ساتھ، اونٹ کے ساتھ، جانور کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا کہا۔ اسی طرح ایک صحابی نے ایک بار ایک پرندے کے انڈے چرا لیے، اٹھا لیے، تو وہ جو پرندہ تھا وہ آپ کے پاس آ کے پھڑپھڑانے لگا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض اپنی کی کہ یا رسول اللہ، فلاں صحابی نے جو ہے وہ میرے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ تو آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ ان کے انڈے جو ہیں وہ واپس رکھ دو۔
اسی طرح سے بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ یہ تھا کہ ایک دفعہ ایک صحابی آپ کے پاس بیٹھے تھے اور آپ بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرما رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے 10 بچے ہیں اور میں نے آج تک کسی بچے کو بوسہ نہیں دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اچھا اظہار نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے رحمت کو چھین لے تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زمین والوں پر رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان والا جو رب ہے وہ اس شخص پر رحم فرمائے گا. یہ تو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت رحمت کے متعلق میں نے بات کی. اور اب میں آپ سے ایک اور بات مختصر سی کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے رول ماڈل بنا کر بھیجا ہے. ہمیں اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حیات طیبہ کا، آپ کی حیات طیبہ کو ہمارے لیے نمونہ عمل بنا کر بھیجا ہے. سو ہمیں جو بھی کام کرنا ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان معاملات کو کس طرح سے بحیثیت معلم، بحیثیت رہنما، بحیثیت حکمران، بحیثیت تاجر، اور آپ کسی بھی شعبہ زندگی سے وابستہ ہیں، آپ کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نمونہ عمل موجود ہے. تو آج آپ سب بچے اپنے آئیڈیل بناتے ہیں، اپنے رول ماڈلز بناتے ہیں، اور بتانا یہ چاہتی ہوں کہ اللہ پاک نے جو ہمارے لیے رول ماڈل بھیجا ہے، جو آئیڈیل بھیجا ہے، جسے ہمیں فالو کرنا ہے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بھیجا ہے. تو ربیع الاول کے ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات پر توجہ دینی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں اور اپنی عملی زندگیوں میں اس کو شامل کریں، اپنی زندگیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. تب ہی صحیح معنوں میں ہم محبت کا حق ادا کریں گے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور اس کی اپنی جان اور ہر ایک چیز سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. جب تک اس حد تک ہم آقا علیہ السلام سے محبت نہیں کریں گے تب تک ہم مومن نہیں ہو سکتے. تو محبت کے اظہار کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم محبت کے لیے یہ محافل سجائیں، کھانے کھلائیں، گھروں کو سجائیں، آقا علیہ السلام پر کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں، درود پاک روزانہ پڑھیں آپ کی بارگاہ میں. لیکن صرف اتنا بھی کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پورا سال، صرف ربیع الاول کا مہینہ نہیں، پورا سال بلکہ اپنی پوری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آپ نے طریقہ کار بتایا ہے زندگی گزارنے کا، اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں. ہمارا اعمال، ہمارا اخلاق اور ہمارا کردار جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے. میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے، میں یہیں پہ بات کو ختم کرتی ہوں. اور اب یہ پروگرام کو باقاعدہ طور پر شروع کریں گے رابعہ بصریہ اور محمد فضیل.